السلام علیکم ایوری ون، مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرس۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے کہ آخر آج کے دور میں شادیاں کامیاب کیوں نہیں ہو پاتی، کیوں وہ رشتے جو سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ بننے چاہیے وہی جھگڑوں، نفرتوں اور جدائیوں کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ آج کے دور میں میاں بیوی کے تعلق کی بنیاد یہ محبت اور رحمت نہیں رہ گئی، بلکہ دکھاوا، دولت اور دنیاوی معیار رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سکون غائب ہو گیا ہے۔ پہلے کے زمانے میں میاں بیوی ایک دوسرے کی کمزوریوں کو برداشت کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سمجھوتا کرتے تھے، مگر آج کے دور میں ہر کوئی اپنی انا کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی ایگو کو بڑا سمجھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری ضرور پسند آئے گی۔ یعنی ہر رشتے میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، مگر ہم برداشت کرنا بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح والدین اور رشتہ داروں کی ایک ہسبینڈ وائف میں بیجا مداخلت۔ بہت سی شادیاں اس لیے ناکام ہو رہی ہیں کہ میاں بیوی کے معاملات میں والدین یا رشتہ دار حد سے زیادہ مداخلت کرتے ہیں۔ قرآن میں میاں بیوی کے رشتے کو لباس کہا گیا ہے۔ ترجمہ، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کا مطلب یہ ہے پردہ، حفاظت اور سکون، مگر جب بیچ میں تیسری آوازیں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ سکون بکھر جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری شادیاں آج کل کن پلرز پر قائم ہیں۔ دنیاوی توقعات اور دکھاوے پر۔ آج کل شادیاں دکھاوے پر مبنی ہیں، مہنگی شادی، بھاری جہیز، اونچے خواب، اور جب یہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو رشتے میں دراڑیں آ جاتی ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ سب سے بابرکت نکاح ہے وہ جس میں خرچ کم ہو۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے اپنی شادی میں خرچہ کم کیا، ہم نے یہ بھی نہ ایڈ کیا، یہ بھی نہ ایڈ کیا، تو رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ بس یہ لوگوں کی مار ہمیں لگی ہوئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیں، جب میاں بیوی کے درمیان اللہ کا خوف اور دین کی بنیاد نہ ہو تو رشتہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ مگر آج مرد اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتا اور عورت شوہر کی عزت نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھر جہنم کا منظر بن جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں میں تو اپنا 100% دے رہی تھی، میری تو غلطی نہیں ہے۔ پھر وہ آ جا کر ساری غلطی یا پھر میاں کی ہوتی ہے یا پھر بیوی کی ہوتی ہے۔ ایک پرسن تو اندر سے انوسینٹ ہوتا ہے، بعد میں یہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، کوئی انوسینٹ نہیں ہوتا، سب کے اندر خامیاں ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں فلموں، ڈراموں اور سوشل میڈیا نے محبت کی ایک مصنوعی تصویر بنا دی ہے۔ لوگ حقیقی زندگی کو اس خیالی معیار سے ملاتے ہیں، اور جب حقیقت ان خیالی معیار پر پورا نہیں اترتی نا تو وہ شادی ناکام رہ جاتی ہے۔ یعنی ہم سوشل میڈیا پر جو دیکھتے ہیں، ہم نے ڈراموں، موویز میں جو کچھ دیکھا، ہم امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکل ریئل لائف میں بھی ایسا ہوگا، لیکن جب ویسا نہیں ہوتا تو تب شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پہلے لوگ دوسروں کے لیے جیتے تھے، مگر آج ہر کوئی صرف میں اور میرا حق دیکھتا ہے، اپنی ذات، اس سے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ اسلام نے تو ہمیں قربانی اور ایثار سکھایا ہے۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں تبھی گھر جنت کا گہوارہ بنتا ہے۔ ڈیئر سسٹر اینڈ بردر، شادیاں اس وقت کامیاب ہو سکتی ہیں جب ہم دین کو بنیاد بنائیں، جب ہم صبر اور برداشت کریں، جب ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، جب ہم دنیاوی دکھاوے سے بچیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کے خوف کو دل میں رکھیں۔
جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا نا تو ہم ہر قدم قدم پر سوچیں گے کہ اگر میں ایسا کروں گی تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نہیں ناراض ہوں گے میرے سے. یہی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں محبت، رحمت اور احسان پیدا کرے. ہمیں آپس کے جھگڑوں سے بچائے اور ہمیشہ سکون اور برکتوں والا رشتہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.